الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، تم سب پیش قدمی نہ کرو، بینا یہ کلمہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بین الاقوامی، ہم کہتے ہیں بین الاضلاعی کھیلوں کے مقابلے ہوئے، بین الاقوامی قوموں کے درمیان، اور بین الاضلاعی ضلعوں کے ڈسٹرکٹ کے درمیان، انٹر ڈسٹرکٹ، ٹھیک ہے، بینا درمیان، ما بین، یہ اردو کا کلمہ، وہی ترجمہ ہے اس کا عربی میں، بینا درمیان۔ تو آگے چلتے ہیں، بینا ید اللہ، دیکھیں ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید یہ باڈی پارٹس آپ نے کسی وقت یاد کیجئے گا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید ہاتھ کو، اور یدئی یاد ہو لکھا گیا ہے، یدئی آپ کہہ لیں تو یہ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو، یدئی کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو۔ تو بین یدئی یہ اس کا مطلب ہوتا ہے جو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ محاورہ ہے اصل میں عربی زبان میں، قرآن مجید میں محاوروں کا بھی استعمال ہوتا ہے، عرب کا محاورہ ہے بین یدئی، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ سامنے ہے، جو کچھ سامنے انسان کے جو ہے یعنی اس کو بین یدئی کہتے ہیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ان لوگوں پر جو اللہ کو چکر دینے کی کوشش کرتے تھے، شکار بنی اسرائیل کے شکار ممنوع تھا، وہ شکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، سیٹرڈے کو وہ جو ہے نا وہ تالاب سے بنا لیتے تھے، اور سیٹرڈے کو ممنوع تھا شکار، سنڈے کو آگے وہاں نکال کے مچھلیاں لے جاتے تھے، چکر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا، ان کو ذلیل بندر بنا دیا، بھی شکلیں بدل دی۔ تو اس واقعے کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کیا، وہ جو واقعہ تھا وہ باعث نکال لما بین یدی، نکال کہتے ہیں نکیل سے، باعث عبرت بنا دیا ان لوگوں کے جو بین یدی جو سامنے تھے، اس وقت جو لوگ موجود تھے ان سب لوگوں کے لیے جو ہے باعث وما خلفہ، اور ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آئیں گے، جیسے ہم لوگ ہیں جو بعد میں آئے اس واقعے کے، وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور اللہ کے جو تقوی والے لوگ ہیں ان کے لیے خوبصورت واعظ بنا دی، واعظ نصیحت بنا دی۔ تو بین یدی سامنے، تو یہ عربی کا معنی سامنے، بین یدی اللہ، یدی اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سب پیش قدمی نہ کرو، بین یدی اللہ، اللہ تو اردو کا کلمہ ہے، تو عربی میں بھی استعمال ہے قرآن کا، اللہ عربی کا، لیکن اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ تو آپ سب کو آتا ہے۔ تو آگے یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں عجیب و غریب، وہ کیا ہوتا ہے بیچ میں واو ہوتی ہے، صبح و شام، واو کا کیا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی میں نے آپ کو جو مضارع کی علامت میں کہہ رہا تھا یا تا و الف و نون، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واو کا مطلب کیا ہوتا ہے، عجیب و غریب، عجیب اور غریب، صبح و شام، صبح اور شام، تو واو کا کیا مطلب ہوا، اور یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، شاباش، واو، تو اللہ اور رسول آ گیا، رسول بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، سب کو پتہ ہے نا رسول کسے کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو رسالت لے کر آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ رسول ہے۔ آگے آ گیا رسول ہی، یہ جو چھوٹا سا ہی آ رہا ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ کلمہ ہے، تو اب یہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں
دیکھیے یہ ہی جو ہے نا یہ پرو ناؤن ہے، ضمیر ہم اردو اور عربی میں کہتے ہیں۔ دیکھیے پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ نام کی جگہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نام کی جگہ، وہ اس کو پروناؤن کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں اسکول جاتا ہوں، تو بجائے میں اپنا نام لینے کے ریحان اسکول جاتا ہے، اگر ہم میں تو میں جو ہے وہ ریحان کی جگہ استعمال ہو رہا ہے نا، نام کی جگہ، انسٹیڈ آف نیم پروناؤنز آر یوز، تو پروناؤن ہے۔ ضمیر کہتے ہیں یہ اس کو، جو ہے نا ضمیر کی جمع ضمائر، یہ یعنی اس نام کی جگہ ہوتا ہے۔ میں، تو کدھر جا رہا ہے؟ تم سب کہاں جا رہے ہو؟ یہ تمہارا گھر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم بازار جا رہے ہیں، ہم مسجد جا رہے ہیں، تو یہ ہم کون ہیں؟ مطلب دوست ہیں 7-8، تو وہ کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں، تو بجائے کہ بھئی شاہد، اسامہ، طلحہ، ریحان، گلزار، یہ سب جو ہے مسجد جا رہے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسجد جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو نام کی جگہ ہوتا ہے۔ اسم ضمیر کو جاننے کے لیے آپ ایک مثال کی طرف توجہ فرمائیں۔ ہم کہتے ہیں اسلم ایک اچھا لڑکا ہے، یہ قلم اس کا ہے، وہ ایک طالب علم ہے۔ وہ الفاظ جو کسی نام کی جگہ پر استعمال ہوں وہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ مثلا اوپر بیان عبارت میں اسلم نام کی جگہ وہ اور اس کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ اسم ضمیر ہیں۔ اس میں ضمیر کی 2 اقسام ہیں، ضمائر متصلہ، ضمائر منفصلہ۔ ضمائر متصلہ وہ اسم ضمیر جو کسی لفظ کے آخر میں اس کے ساتھ مل کر آتی ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے قلم، جس کا مطلب ہے ایک قلم، اس لفظ کے ساتھ مختلف اسم ضمائر متصلہ کو ذکر کرتے ہیں۔ جب قلم کے ساتھ ہا اسم ضمیر لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا قلمہ، مطلب اس مذکر کا قلم۔ جب قلم کے ساتھ ہا اسم ضمیر لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا قلمہا، مطلب اس مؤنث کا قلم۔ جب قلم کے ساتھ ہما اسم ضمیر لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا قلمہما، مطلب ان 2 کا قلم۔ یہ 2 مذکر بھی ہو سکتے ہیں یا 2 مؤنث، یا ایک مذکر اور ایک مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ جب قلم ان کے ساتھ ہم اسم ضمیر لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا قلمہم، مطلب ان جمع مذکر کا قلم۔ جب قلم ان کے ساتھ ہنہ اسم ضمیر لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا قلمہنہ، مطلب ان جمع مؤنث کا قلم۔ ضمائر منفصلہ وہ اسم ضمیر جو کسی لفظ کے شروع میں اس سے علیحدہ ہو کر آتے ہیں، وہ کے لیے استعمال ہونے والے اسم ضمائر منفصلہ کی یہ مثالیں ہیں۔ ہوا طالبن وہ طالب علم ہے، ہیا طالبۃن وہ طالبہ ہے، ہما طالبان وہ 2 طالب علم ہیں، ہما طالبتان وہ 2 طالبات ہیں، ہم طلابن وہ طالب علم ہیں، ہنہ طالباتن وہ طالبات ہیں۔ نوٹ: ہما، ہم، ہنہ مل کر بھی آتے ہیں اور علیحدہ بھی آتے ہیں۔ اگر مل کر آئیں گے تو ان کے معنی ہوں گے ان 2 کا، ان سب کا، ان سب مؤنث کا، اور اگر علیحدہ آئیں گے تو وہ 2، وہ سب اور سب مؤنث۔ تو یہ جو سارے ہیں نا، میں، تو، تمہارا، ہمارا، ہم، یہ سب پروناؤنز ہیں۔ انگلش میں کہتے ہیں یو، یور، وی، اس، آئی، یہ انگلش کے اندر ہوتے ہیں، اور عربی میں، اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو آج پڑھتے ہیں کہ عربی میں کیا کہتے ہیں۔ عربی میں تو اس کی یہ سب سے امپورٹنٹ قاعدوں میں سے ہے۔ تو اس کو پہلے بتانے سے پہلے آپ کو سمجھ لیں کہ 5 کیٹیگریز آئیں گی۔ 5 کیٹیگریز، ہر پروناؤنس کی سیریز کو آپ نے یاد کرنا ہوگا۔ 5 کیٹیگریز ہوگی۔ تو 5 کیا ہیں؟ دیکھیے 5 آپ سمجھ لیجئے، یا تو کوئی بھی شخص ایک ہوگا، مذکر ہوگا، کیا ہوگا؟ مذکر واحد، سنگولر، یا ایک مؤنث، ایک فیمیل ہوگی، مؤنث ہوگی، 2 ہو گئے، یا 2 ہوں گے عربی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا عربوں کی جمع پلورل سے جو ہے وہ 3 سے شروع ہوتی، تو 2 ہوں گے وہ، تو 2 کے لیے کچھ نہ کچھ صیغہ ہوگا نا، تو وہ 2 کا جو ہوگا پروناؤن یوز ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب اردو میں تو کہیں گے نا ہم دونوں بازار جا رہے ہیں، عربی میں کیا کہیں گے؟
ٹھیک ہے نا, یہ ہم دونوں کا گھر ہے, لیکن عربی میں کیا کہیں گے, تو 2 ہوں گے. تیسرا جمع مذکر ہوں گے صرف, یعنی جمع پلورل ہوں گے, میل مذکر, ٹھیک ہے نا, اور یا جمع مؤنث ہوں گے, ٹھیک ہے نا. یہ تو 5 کیٹیگریز ہوں گی ہمیشہ ضمائر کی. تو 5 چیزیں آپ نے ہمیشہ سیکھنی, سمجھ آئی؟ واحد مذکر, واحد مؤنث, 2 ڈوئل, عربی میں کہتے ہیں تثنیہ, ٹھیک ہے نا, ڈوئل. اردو میں یہ نہیں ہوتا, تثنیہ, اور یا جمع مذکر جمع مؤنث, واحد مذکر واحد مؤنث, تثنیہ ڈوئل, جمع مذکر جمع مؤنث. تو یہ 5 ہوں گے. آرام سے سن لیجیے گا دوبارہ. تو اب یہ جو کلمہ ہے ہی, یہ اس کو ہم سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ہم نے کہنا ہو کہ یہ جو ہے اسامہ اسکول جاتا ہے, اسامہ ایک اچھا لڑکا ہے, وہ اسکول جاتا ہے, آپ کی طرح دوسری تیسری کلاس میں, جیسے ہم سب تیسری کلاس میں. تو اسامہ اسکول جاتا ہے, آسان سمجھ آ گئی. اب ہم کہتے ہیں یہ کتاب اس کی ہے. اچھا, یہ جو ہم نے کہا اس کی ہے, ٹھیک ہے نا. یا ہم چلیں اس کا اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ قلم اس کا ہے. اب قلم تھا کیونکہ اردو عربی کا جو فرق آ جاتا ہے, قلم ہے تو کہا اس کا ہے, اور کتاب اس کی ہے. یہ ہم نے کہہ دی. عرب کیا کہے گا؟ دیکھیے عرب کیا کہے گا. اب عرب لکھے گا کتاب, کتاب لکھے گا جیسے ہم اردو میں کتاب, ویسی کتاب ہے, وہی اردو عربی ایک ہی چیز ہے کتاب, لیکن اس کے ساتھ لگا دے گا کتاب ہو, ملا کے لکھ دے گا کتاب جمع ہو. کیا بن جائے گا؟ لکھا ہوا آ رہا ہے آپ کے آگے کتاب ہو, ٹھیک ہے. یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس کی کتاب. کیا ہو جائے گا؟ اس کی کتاب. اب یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے 1. اب اگر یہ اسامہ کی جگہ ہوتی مریم, مریم اچھی لڑکی ہے, یہ کتاب اس کی ہے, تو عرب کیسے کہے گا؟ کتاب ایسے لکھے گا کتاب, اور اس کے ساتھ لگا دے گا, وہ نہیں لگائے گا. اب کیا لگائے گا؟ ہاں, اور کہے گا کتاب ہاں, کتاب اس مؤنث کی ہے, کتاب اس کی ہے, مگر ہاں سے ہمیں ہر عربی جاننے والا جان جائے گا کہ یہ مؤنث کی کتاب ہے. اچھا, ہم مریم اور اسامہ دونوں بہن بھائی ہیں, تو ہم کہیں گے وہ دونوں بہن بھائی ہیں, یہ کتاب ان دونوں کی ہے, ان دونوں کی کتاب ہے. مہنگائی کا دور ہے, الگ الگ بہن بھائی کتاب نہیں لیتے, ایک ہی رکھی ہوئی ہے, یوز کرتے ہیں. تو کیا کہہ رہے؟ کتاب ان دونوں کی ہے. تو عرب کیسے کہے گا؟ کتاب لکھ کے ساتھ لکھے گا, ملا کے لکھے گا. یہ بات آپ امپورٹنٹ بات ہے, ملا کے لکھا جائے. آپ دیکھیں جوڑ کے لکھا جائے, الگ نہیں ہے ورڈ, الگ. کتابہما کیا ہے؟ کتابہما, کتاب ان دونوں کی ہے. کوئی بھی عرب پہچان جائے گا, آپ بھی عرب بن جائیں گے, ابھی آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ, اللہ کی توفیق سے. توجہ سے سنیں, ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے, دوبارہ سن لیں یار, کوئی مسئلہ ہی نہیں. کتابہما, کتاب ان دونوں کی ہے. اچھا, اب ہو جمع مذکر, یعنی کہ چار جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لی ہوئی ہے. کوئی بہت ہی زیادہ مہنگائی آ گئی, تو انہوں نے 4 لوگوں نے یا 5 نے یا 6 نے یا پوری کلاس نے کتاب لے لی, تو وہ لکھیں گے کتاب ان سب کی ہے. یہ سارے دوست ہیں, یہ کتاب ان سب کی ہے. تو کیا لکھیں گے؟ کتاب لکھ کے ساتھ لگا دیں گے ہم. کیا لگائیں گے؟ ہم. کتابہم, کتاب ان سب کی ہے. ہم سے پتہ لگ جائے گا کم از کم کتنے ہیں؟ 3. کم از کم کتنے؟ کیونکہ پلورل 3 یا 3 سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا, اب یہ 4 سہیلیاں ہیں, ان کی ایک کتاب ہے, تو ہم وہ کیا کہیں گے؟ کتاب ان سب کی. مریم, عائشہ اور مریم ہے, عائشہ ہے اور ماہا ہے. یہ کتاب ان تینوں کی ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ کتاب لکھ کے لگا دیں گے ساتھ ہننا.
किताबुहुन्न, किताबों सभी, तो क्या लफ्ज लगे, हु फॉर सिंगुलर मुज़क्कर, हा फॉर सिंगुलर मुअन्नस, हुमा दो के लिए, हुम जमा मुज़क्कर के लिए, हुन्ना जमा मुअन्नस के लिए, हु हा हुमा हुम हुन्ना, क्या हुआ जी, वन। यही सीरीज यही रहेगी, हर जो सीरीज आएगी उसमें याद रखिएगा, पहले मुज़क्कर आएगा, फिर मुअन्नस आएगा, फिर डुअल आएगा, फिर जमा मुज़क्कर आएगा, फिर जमा मुअन्नस आएगा। हु हा हुमा हुम हुन्ना, हु हा हुमा हुम हुन्ना, हु हा हुमा हुम हुन्ना। तो ये आपने याद भी रखना है। तो ये हो गया। अब चलिए ये आप ये पहले का पार्ट छोड़ते हैं। अब कहना हो किताब उस मुज़क्कर की, घर उसका है मुज़क्कर का, शाहिद का घर है, हम कहेंगे बई तो हु, बई तो हु उसका है, कलम उसका है, कलम हु। अब हमने कहना हो कि मतलब मस्जिद उसकी है, मस्जिद हु उसकी मस्जिद है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं ये, अब जो भी चीज़ लगा रहे उसकी कहना ना, तो साथ उसकी पोजेशन क्यों करनी, साथ हु लगा देंगे, ठीक है, जो है चीज़। और अगर यही आप बैत ले लेंगे, बैत उस मुअन्नस का है, तो बैतु हु की जगह आएगा बैतु हा, बैतु हा, मस्जिदु हा, कलमु हा। अगर उन दोनों का कहना हो तो कहेंगे कलमु हुमा, बैतु हुमा, किताबु हुमा, कलमु हुमा। उन दो का है कलम, उन दो का घर है, उन दो की मस्जिद है। अगर जमा हो बैतुहुम, ये पूरी फैमिली खड़ी है, घर उन सब का है, बैतुहुम, बैत किसे कहते हैं, घर को, बैत उन सब का घर है, तो बैतुहुम। और अगर जमा मुअन्नस हो तो कहेंगे बैतुहुन्ना, उन सब मुअन्नस का घर। अच्छा, अब यहाँ देखिए कभी कदार इसके नीचे जैसे यहाँ पर आ गया हु की जगह ही भी आ जाता है कभी कदार, जैसे रसूल, ये उसकी रीजन होती, लेकिन आपने यही देखना ये लगी हुई हो, हाँ हु हो या ही हो, एक ही तर्जुमा होगा। रसूल बैन यदैल्लाहि व रसूल ही, तो ही का क्या मतलब हुआ, देखिए किताब हो या किताब ही हो, उसका मतलब ये होगा उसकी किताब, रसूल हो या रसूल ही हो, उसका रसूल, अल्लाह व रसूल ही, अल्लाह और उसके रसूल। तो पेशकदमी ना करो अल्लाह और उसके रसूल के सामने, उनके हजूर। तो ये बाकी पढ़ेंगे आइंदा इंशाल्लाह। इसको आप बार बार सुनिए। फर्स्ट जो है ना सीक्वेंस, फर्स्ट चेन हमने ज़माहिर की पढ़ी है, इसका क्या है, उसका, ठीक है ना, उसका, ये देखें ना। इंग्लिश में आप इसको चेंज कर देंगे, इसमें देखेंगे आएगा अगर सिंगुलर हो तो हिज आएगा, औरत हो तो हर आएगा, हर पेन, हिज पेन, देयर पेन, वहाँ पे देयर ही आएगा, दो के लिए भी देयर, मुअन्नस के लिए भी देयर और मुज़क्कर के लिए भी देयर। तो वो आएगा हिज पेन, हर पेन, देयर पेन, देयर पेन, देयर पेन। तो बारकल्लाह फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। घबराना नहीं है, इसको सीखना है। और इसकी जो PDF वर्कबुक है वो भी देनी है आपको, तो वो मैं नंबर अभी नीचे पोस्ट करता हूँ। उस वर्कबुक को डाउनलोड करें, प्रिंट करें या PDF पे देखें, डाउनलोड कर लें तो थोड़ा सा उसको प्रिंटर से प्रिंट निकाल के तो वो यूज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।